حضور ہمارے پاس ممبئی ہند سے ایک میل موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ میرے گھر سے میری بیٹی کی ہیرے کی کوئی چیز جس کی مالیت 50,000 کے لگ بھگ ہوگی الماری سے چوری ہو گئی ہے یا پھر کھو گئی ہے. میرے گھر میں ایک نوکرانی کام کرتی ہے, مجھے اس پر شک ہے لیکن یقین نہیں. کسی غریب پر میں الزام نہیں لگانا چاہتا, کوئی طریقہ یا پڑھائی بتا دیں. یہ میری بیٹی کی امانت ہے جو میرے گھر سے غائب ہوئی ہے, مہربانی فرما کر اس کا جواب دیجیے. اس کے لیے ایک عمل ہے, آپ کو عرض کر دوں کہ ان کی جو چیز ہیرے کی جہاں سے چوری ہوئی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پارہ 30 سورہ طارق وہاں پر پڑھ لیں. انشاءاللہ کھوئی ہوئی چیز, چوری ہوئی چیز انشاءاللہ مل جائے گی. مزید چوری نہ ہونے کے لیے بھی ایک عمل عرض کرتا چلوں کہ چوری ہی نہ ہو, ایسی نوبت ہی نہ آئے. اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے کہ 10 بار یا جلیلو 10 بار آپ پڑھ کر اپنی کسی بھی چیز پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ چیز چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ بعض اوقات ہمارے مبلغین جیسے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, ہمارے مبلغین بیرون ملک بھی سفر کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ جو بھی اسلام بھائی کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو چاہیے کہ ان کی جو بھی قیمتی چیزیں, یہ سب سے قیمتی چیز پاسپورٹ ہوتی ہے, پاسپورٹ پہ یہ یا جلیلو پڑھ کے دم کر دیں. اپنی رقم پر یا جلیلو پڑھ کے 10 بار دم کر لیں. یا جو بھی آپ کا ساز و سامان ہے, جو بھی آپ کا مطلب یعنی کہ بیگ وغیرہ ہے, اس پہ پڑھ کے دم کر دیں. گاڑی آپ پارک کر رہے ہیں تو گاڑی کو پارک کرنے کے بعد آپ یا جلیلو 10 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں. موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں, جو بھی اس طرح کی ترکیب ہوں, آپ یا جلیلو 10 بار پڑھ کر جس چیز پہ دم کر دیں گے انشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ظاہری اسباب کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. خالی مطلب یہ نہیں کہ اب آپ نے یا جلیلو پڑھ کے موبائل رکھ کے دم کر دیا اور مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے باہر, اب گھوم پھر کے آئیں گے تو مطلب پتہ چلا یا جلیلو پڑھ دیا اب تو دم چوری بھی نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس کو پھر اس طرح کے معاملات بھی اس کے دیکھنے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. بہت ہی پیاری مدنی بات ذہن میں آ رہی ہے جو ایک ذمہ دار نے سنائی تھی کہ ایک اسلامی بھائی ان کی عادت تھی کہ نا روزانہ وہ اپنے اسباب پر یا جلیلو پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے. وہ حسب معمول صبح آفس جانے کے لیے نکلے, وہ لیٹ ہو رہے تھے تو بہرحال یا جلیلو پڑھ کے انہوں نے والیٹ پہ تو دم کر لیا لیکن موبائل پر دم کرنا بھول گئے اور وہ نکل گئے. پھر اپنی بائک اسٹارٹ کرنے لگے, ابھی کک مارنے ہی لگے تھے کہ ایک موٹر سائیکل قریب آ کر رکی. اس پر 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے جو ہے تو وہ اس پر پستول تان لیا اور کہا کہ جو کچھ جیب میں وہ آپ نکالیے. پھر خود ہی آ کے قریب آ کر اس نے تلاشی لینا شروع کی اور موبائل بھی نکال لیا اور بٹوا بھی نکال لیا. پھر پوچھا کہ بٹوے میں کتنی رقم ہے. وہ گھر سے چلے تھے, انہوں نے تقریباً 5 یا 6 ہزار روپے کے لگ بھگ وہ رقم تھی. 2,500 آگے خانے میں تھی اور 3.5 کے لگ بھگ پیچھے کے 2 خانوں پر اس کا بٹوا تقسیم تھا. تو اگلے جیب میں 2,500, پچھلی جیب میں 3.5 رکھے ہوئے تھے. تو انہیں بتا دیا 6,000 رکھے ہوئے. انہوں نے دیکھا بٹوا الٹ پلٹ کے اور کھول کے دیکھا اور کہنے لگے کہ مولانا ہو کے جھوٹ بولتے ہیں, اس میں 250 روپے رکھے ہوئے اور بٹوا زمین پر پھینک کر وہ چلے گئے. موبائل البتہ لے گئے. وہ اسلام بھائی بڑے حیران ہوئے. انہوں نے اٹھایا اور بٹوا چیک کیا تو واقعی 6,000 ہی موجود تھے. لیکن پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ یا جلیلو کی برکت تھی, اس عمل کی برکت تھی کہ انہیں رقم نظر نہ آ سکی. اللہ ماشاء اللہ. اور اس موبائل پر وہ روحانی علاج یہ والا جو ہے یہ کرنا بھول گئے تھے. جی وہ یہی کہہ رہے تھے اگر کاش میں وہ موبائل پر بھی اگر دم کر دیتا تو مگر جو ہونی تھی وہ ہو گئی. کیا پتا کوئی بڑی مصیبت ان پر سے ٹل گئی ہو, ان پر کیا مصیبت آنے والی ہو کہ بعض اوقات کسی چھوٹی مصیبت پر بڑی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑا پیارا مدنی پھول آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات چھوٹی مصیبت پر بڑی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. یعنی چھوٹی مصیبت بندے کو آ جاتی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کیوں آئی, جبکہ اس کے اگر وہ صبر حاصل کرنا چاہے, بلکہ صبر کیا اس پر تو شکر کا موقع بھی نکل آتا ہے کہ مجھ پر تو وہ بڑی آفت اور مصیبت آنا تھی, یہ چھوٹی مصیبت پر ہی ٹل گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ذہن نصیب کرے.